السلام علیکم۔ کبھی کبھی سب سے گہری اور بڑی کہانیاں بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھی جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے نام لکھا گیا خراج تحسین ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میراث الفاظ، کام اور محبت سے کیسے بنتی ہے۔ اچھا، تو اس سفر کا آغاز ہم منشا قاضی صاحب کے ایک بہت ہی گہرے کال سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بولنے والی زبان سننے والے کانوں کی ہمیشہ محتاج رہی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ سوچا جائے تو یہ ابلاغ کا، کمیونیکیشن کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ یعنی ہمارے الفاظ تبھی زندہ رہتے ہیں جب انہیں کوئی سننے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو۔ تو آئیے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جو اس تحریر میں گونج رہی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک بیٹے کے اپنے والد کے لیے گہرے جذبات اور بے پناہ احترام کا اظہار ہے۔ ایک ایسی کہانی جو سنے جانے کے لائق ہے۔ اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہیں لکھنے والے حمزہ قاضی، اور دوسری طرف ہیں وہ شخصیت جن سے متاثر ہو کر یہ سب لکھا گیا، یعنی ان کے والد منشا قاضی صاحب۔ یہ تحریر اصل میں ان دونوں کے درمیان جو محبت بھرا رشتہ ہے، اس کی ایک جھلک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریر کی وجہ کیا بنی؟ اس کے پیچھے کی جو تحریک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حمزہ قاضی بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اکثر تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات پر کالم لکھا کرتے تھے، تو بس اسی روایت کو دیکھتے ہوئے بیٹے نے سوچا کیوں نہ اس بار قلم کا رخ اپنے سب سے بڑے ہیرو یعنی اپنے والد کی طرف ہی موڑ دیا جائے۔ تو آخر یہ منشا قاضی صاحب ہیں کون؟ اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھیں تو وہ ایک ایسے فنکار ہیں جن کا کینوس الفاظ ہیں اور جن کے رنگ جذبات ہیں۔ آئیے ان کی شخصیت کے اس ادبی پہلو کو تھوڑا اور قریب سے جانتے ہیں۔ حمزہ اپنے والد کو تین الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کرداروں میں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک ادیب ہیں جو الفاظ سے گہرے معنی نکالتے ہیں، ایک خطیب ہیں جن کی آواز سیدھی دلوں میں اترتی ہے، اور ایک مصنف ہیں جو اپنے خیالات کو کتابوں کی شکل دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں پہلو مل کر ایک ایسی شخصیت بناتے ہیں جس کی پوری زندگی زبان اور ادب کے لیے وقف رہی ہے۔ اردو زبان پر ان کی گرفت کا عالم کیا ہے؟ اس کا اندازہ ان کے بیٹے کے اس جملے سے لگائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اردو کے مشکل ترین الفاظ ادا کرنا اور سانس لینا ایک ہی بات ہے۔ آپ سوچیں، یہ صرف مہارت نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان ان کی روح میں بس چکی ہے۔ لیکن ہر عوامی شخصیت کے پیچھے ایک ذاتی دنیا بھی تو ہوتی ہے نا؟ تو اب ہم منشا قاضی صاحب کی اس دنیا میں جھانکتے ہیں، ایک ایسی دنیا جو کتابوں، گہرے خیالات اور خاموش مشاغل سے بھری ہوئی ہے۔ منشا قاضی صاحب خود کتابوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ وہ اکثر کہتے ہیں یہ کتابیں میری اچھی دوست ہیں، یعنی ان کے لیے کتابیں صرف علم کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ وہ سچے ساتھی ہیں، ایسے دوست جو ہر حال میں ان کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی خوشیاں دو بہت سادہ مگر گہری چیزوں سے جڑی ہیں، ایک کتابیں اور دوسرے پودے۔ ایک طرف علم کی آبیاری ہے تو دوسری طرف فطرت کی نشو و نما، اور یہ دونوں محبتیں مل کر ان کی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں۔ اپنے کام سے ان کا لگاؤ کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کبھی آرام کرتے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد ہمیشہ، یہاں تک کہ آدھی آدھی رات کو بھی، یا تو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے خیالات کو کاغذ پر اتار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کم نیند کے پیچھے بھی ایک پورا فلسفہ ہے۔ وہ اپنی تقریروں میں اکثر کہتے ہیں کہ عمر سو کر گزر جاتی ہے جبکہ زندگی جاگ کر گزارنی پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، مطلب یہ کہ ان کے نزدیک زندگی کا ہر ایک لمحہ قیمتی ہے اور اسے غفلت میں نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس تحریر کے بالکل مرکز کی طرف، اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرف، یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان وہ انمول رشتہ جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، ایک ایسا رشتہ جو محبت اور احترام کے دھاگوں سے بنا گیا ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی اس باہمی محبت میں ہے جو ایک مکمل دائرے کی طرح ہے۔ والد کے بارے میں بیٹا لکھتا ہے، انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اور پھر فوراً اپنے بارے میں کہتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی ہر خواہش کو پورا کروں۔ یہ محبت اور احترام کا ایک ایسا چکر ہے جو نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اس پورے خراج تحسین کا جو نچوڑ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ شاید اس ایک جملے میں موجود ہے: باپ ایک بہت عظیم ہستی ہے۔
یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک بیٹے کے دل سے نکلی ہوئی شکر گزاری، محبت اور فخر کا ایک بے ساختہ اظہار ہے۔ حمزہ اپنی تحریر کا اختتام ایک ایسی دعا پر کرتے ہیں جو شاید ہر اولاد کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کا سایہ، ان کی رہنمائی اور ان کی محبت ہمیشہ ان کے سر پر سلامت رکھے۔ ایک بیٹے کی اپنے باپ کے لیے اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ لفظوں، محنت اور محبت سے آخر کیسی میراث بنتی ہے؟ منشا قاضی اور ان کے بیٹے کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل میراث صرف کتابوں یا شہرت میں نہیں، بلکہ اس محبت اور احترام میں ہے جو ہم اپنی اگلی نسل کے دلوں میں زندہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔